راوی راوی پہ ہے کہیں پہ آپ؟ نہیں اچھا آگے آ جاتے ہیں سر، چناب ہے کہیں پہ؟ نہیں چنیوٹ کے پاس ایک چھوٹا سا بنایا جا سکتا ہے ریزروائر ادروائز چنیوٹ کی پہاڑیوں کے اندر، لیکن کوئی اتنا خاص نہیں. جہلم کے اوپر ایک منگلا ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کیا جا سکتا تھا، ہم نے کر لیا. اب جو جگہیں ہیں وہ ریور انڈس کے اوپر ہیں ہمارے مختلف، اور ریور انڈس جو ہے ہمارا سب سے بڑا واٹر کا سورس ہے. ہمارا جو پانی تقریباً 140 ملین ایکڑ فیٹ آتا ہے، جی اس میں 70 ملین ایکڑ فیٹ تقریباً دریائے سندھ کا ہوتا ہے. چناب اور جہلم کا جو پانی ہے وہ دونوں کا ملا کے بھی انڈس اتنا نہیں بنتا. تو وہ ہمارا میجر ایک ریزروائر ہے، سورس ہے جس پہ ہم ریزروائرز بنا سکتے ہیں، اور قدرت نے ہمیں جغرافیہ بھی اس کے لیے دیا ہے. ہم نہ کریں تو پھر اب خود ہم. اچھا ویسے ایک ڈیم کے لیے یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ ڈیم بنانے میں کم سے کم 5-10 سال لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے گورنمنٹ جو حکومتیں آتی ہیں وہ اس وجہ سے انیشیٹو نہیں لیتی کہ یہ لانگ ٹرم تھوڑا زیادہ فنومینا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ٹائم میں ہو نہیں پائے گا ٹینیور میں، تو ہم اس کا کریڈٹ نہیں لے پائیں گے. یہ بھی بات ہے ویسے. شاید یہ ایسا ہو، لیکن ہم لوگ کہیں پہ کنسنسس بھی تو نہیں کر پاتے نا، ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں. جیسے منگلا ڈیم والا مطلب ابھی کنسنسس نہیں ہے اس پہ. پھر میں وہ بڑا کنٹروورشل ہو لیکن جاتا ہے. اپ کمنگ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی اسٹانچ ایک ایسا کوئی میجرمنٹس لیے جائیں گے کچھ کہ معاملہ تو ناگزیر ہے نا سر؟ میری جو ایک تھوڑی سی اس پہ اسٹڈی یا میرا بہت ہی محدود مطالعہ ہے اس کے اوپر وہ ہے کہ ہم میجر میگا ڈیمز اور میگا پروجیکٹس کو کی بجائے اگر ہم قدرت نے جو ہمیں دریاؤں کے ساتھ ویٹ لینڈز دیے ہیں اور ڈپریشن والے ایریاز دیے ہیں، ان کے اندر اگر ہم منی ریزروائرز بنا لیں، اور اس کا بہت ہی کامیاب تجربہ تھائی لینڈ نے کیا ہوا ہے، جس کو وہ منکی چیک ڈیمز کہتے ہیں. اچھا منکی چیک ڈیمز اس لیے کہتے ہیں کہ بندر کو جب آپ خوراک دینا تو وہ سارے کا سارا نہیں کھاتا، وہ کچھ اپنے منہ میں سیو کر لیتا ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ جو سیو کیا ہوتا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح جب دریاؤں کے اندر زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے، فلڈس کی میں بات نہیں کر، فلڈس ایک مطلب بہت ہی، لیکن دریاؤں میں خریف کے موسم میں زیادہ پانی جی بالکل، اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے. تو جب وہ زیادہ پانی آتا ہے تو ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے ریزروائر ساتھ بناتے ہیں ان میں ہم جمع کر لیں، اور جب پانی نہیں ہوتا ربی کے موسم میں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہیں، تو اس پانی کو ہم استعمال کر کے لے آئیں. اور قدرت نے ہمیں دریائے سندھ کے اوپر ایک نیچرل منکی چیک منچھر لیک ایک ہے، وہ ہمیں دیا ہوا ہے، جس میں دریائے سندھ میں جب پانی چڑھتا ہے تو کچھ اس میں سے منچھر جھیل میں آ جاتا ہے، اور جب دریا میں پانی نیچے جاتا ہے تو منچھر لیک سے واپس دریا کی طرف آ جاتا ہے. اچھا ڈیمز کے حوالے سے سر تھوڑا یہ بھی آڈینس سننا چاہتی ہے کہ ڈیمز کیا ریسٹور کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ پاکستان کے ڈیمز کی کیپیسٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے ہر جگہ ہوتا ہے بیٹا یہ. جی جب پانی آپ دریا میں دیکھو، نہر میں دیکھو، پانی جب آتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے، سلٹ بھی ہوتی ہے. جی جی جی. تو وہ جس وقت آپ ڈیم میں پانی کو روکتے ہو تو جب پانی رکتا ہے تو وہ مٹی بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. 1991 میں جب ہمارا ایکارڈ ہوا تھا، جس کو ہم 1991 کا واٹر ایکارڈ کہتے ہیں، جی اس کے بعد سے اب تک تقریباً ہمارے ڈیمز کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 1/3 سے زیادہ کم ہو چکی ہے. اس وقت ہم جو ہے تقریباً 13.5 ملین ایکڑ فیٹ، ہمارا 140 کے ایسے 100 ملین ایکڑ فٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، 140 یونٹ ہمارے سسٹم میں پانی آتا ہے، جس میں سے ہم 13.5 کو اسٹور کر سکتے ہیں. دنیا کی اوسط جو ہے وہ 40% ہے، اور ہم جو ہیں تقریباً 9% پہ ہیں، 10% پہ ہیں. یہ جو ہندوستان کے ساتھ ہماری جو تقسیم ہوئی تھی، جو انہوں نے ان کے پاس جو چھوٹے دریا گئے تھے، ان کے پاس تقریباً 32-35 ملین ایکڑ فٹ گیا تھا، اور ہمارے پاس 145 ملین ایکڑ فٹ آیا تھا. تو اس 32-35 ملین ایکڑ فٹ پہ بھی انہوں نے 18 ملین ایکڑ فٹ کی اسٹوریج کیپیسٹی اپنی ڈیولپ کر لی ہے.